بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلخ حقائق۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، ایک بڑے دبنگ سیاسی و سماجی رہنما ہیں اور تحریک صوبہ ہزارہ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، سردار محمد رمضان صاحب گلیات کی ایک بہت بڑی مؤثر آواز ہیں۔ ہمیشہ اپنے ہزارے کے لیے، ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے شہر کے مسائل پہ ہمیشہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین ان سے آگاہ ہیں، تو آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہم سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ، اس پروگرام کے کو ہوسٹ جناب سردار گلنواز صاحب بھی حسب معمول اس پروگرام میں موجود ہیں۔ سردار گلنواز صاحب کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے علاقائی مسائل پہ بھی، اور ایک سینئر صحافی ہیں۔ تو پروگرام شروع کریں گے، مگر پروگرام کے ابتدا میں آپ سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضلع ایبٹ آباد کے اندر ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی کا بھی حال ہی میں اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کی صدارت کی، مختلف محکموں کے لوگ بھی اس میں گئے اور پھر تاجر تنظیموں کے لوگ بھی تھے، مگر بدقسمتی سے وہاں پر صارفین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، اور صارفین کے حقوق کے لیے جو شخص یا جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو اس میٹنگ سے لا علم رکھا گیا اور انہیں کوئی بھی انویٹیشن نہیں دی گئی۔ انتظامیہ سے ہم گزارش کریں گے کہ جب عوام سے ریلیٹڈ باتیں ہوں، صارفین سے ریلیٹڈ باتیں ہوں، تو پھر صارفین کے نمائندوں کو بھی ان اجلاسوں میں بلایا جانا چاہیے۔ اور آج کے اسی پروگرام میں ہم گلیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ تھوڑی سی بات ہم صوبہ ہزارہ کے حوالے سے کریں گے، LPG کے ریٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو ندی نالے ہیں جن کو واگزار کرانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا، اللہ کرے وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کا جو محکمہ ہے، میں اپنے پروگرام کے ابتدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سوئی گیس کی جو مین ڈسٹریبیوشن لائنز پہ جو لائن ورکر ہوتے ہیں، جو اس لائن کو چیک کرتے ہیں، اب قانونی طور پر تو دیکھا جائے کہ سوئی گیس کی جرنل جو ان کی لائن ہے، سپلائی لائن، اس کے 11 فٹ ایک طرف اور 11 فٹ دوسری طرف کوئی بھی پختہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، مگر اس کے باوجود جہاں جہاں سے لائنیں گزرتی ہیں ان کے اوپر لوگوں نے گھر بھی بنا لیے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اپنی کمرشل پراپرٹیز بھی بنا لی ہیں، اور محکمہ سوئی گیس سویا ہوا ہے۔ ویسے تو اگر ان کی کوئی دیوار گرائے تو وہ پورے شہر کی بجلی گیس بند کر دیتی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو سردار صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو گلنواز صاحب، میں ابتدا آپ سے کروں گا۔ سردار صاحب، یہ موجودہ حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر جو گڈ گورننس کی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ گڈ گورننس ہے، یا شہر کے عوامی نمائندے جن کو لوگوں نے اپنی منتخب کیا اپنی ووٹوں سے، تو وہ کیا شہر کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام رہے ہیں؟ شکریہ قاری صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 13-14 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، یہاں اپوزیشن کا کردار تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر کے مسائل جو ہیں وہ آپ لوگوں سے بہتر ہے کہ اسپیشلی برسات کے حوالے سے میں کہوں گا کہ مونسون کے سیزن شروع ہونے سے پہلے 3-4 پروگرام میں آپ نے انتظامیہ کو یہ متنبہ کیا تھا کہ شہر کے جو گلی نالے ہیں ان کو صاف کیا جائے، لیکن آج دن تک وہ نہ صاف ہوئے، جس کا آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی جب بارش ہوئی مونسون کی تو پورا شہر جھیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو شہر کے مسائل تو قاری صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ حل ہوئے ہیں، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو اس پہ تو ہمیشہ آپ نے آواز بلند کی ہے، میرا خیال ہے اس میں آپ اور سردار صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ عوامی حقوق کی بات بھی کرتے ہو۔ ہم تو چونکہ صحافت کے حوالے سے نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ آپ مسئلہ آواز ہیں
تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں سردار صاحب کہ جو شہر کے حالات ہیں اسپیشلی یہ مانسون کے سیزن میں جو ہمارا شہر جھیل کا منظر پیش کرتا ہے تو اس میں بنیادی کن لوگوں کا کردار ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلے تو میں قاری راشد صاحب آپ کا، سردار گل نواز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، اس قابل سمجھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ شہر کے اندر مانسون اور دوسرا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ جہاں پر انتظامیہ بے بس ہو، چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، تو وہاں ہر طرح کے جرم پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں نا، اب یہ آدھا فرلنگ کا روڈ نہیں ہے جہاں سے میں پیدل چل کے آیا ہوں، مین روڈ سے یہ اسمال انڈسٹری تک، اس روڈ کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے آس پاس نالے دیکھیں اور بدبو دیکھیں، اب کیا کرے اس انتظامیہ کو، اور یہ گورنمنٹ محکمے پہ محکمے بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے ٹی ایم اے تھا، اس کے اوپر واسا بنا دیا انہوں نے، جس طرح قاری صاحب نے کہا فوڈ کے ڈی ایف سی کا، انہوں نے کہا فوڈ کے اوپر پھر حلال فوڈ بنا دیا، وہ حرام فوڈ ہو گئے، پہلے حرام فوڈ تھا اب حلال فوڈ بنا دیا۔ لیکن چیک اینڈ بیلنس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ بازار میں آپ دیکھیں ہر جگہ ہر نالے پہ تجاوز کی ہوئی ہے، لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب تک یہ تجاوز ختم نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ مونسون کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ کی بھی کافی عمر ہے، کہ یہاں کتنے بڑے بڑے نالے ہوا کرتے تھے، اب وہ نالے کہاں گئے؟ کہیں ہیں نالے؟ یہ انہی اداروں کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ اب وہ آ کے کہتے ہیں، ٹی ایم اے آپ کہتی ہے کہ جی تجاوز ہے، اور بھائی تم کہاں سوئے ہوئے تھے جب یہ لوگ مکان بنا رہے تھے، دکانیں بنا رہے تھے، تو تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پیسے لیتے تھے نا۔ یہ ملی بھگت ہوتی ملی ہے بھگت نا، ہے۔ ملی بھگت ہے۔ آج الحمدللہ میں اپریشیٹ کروں گا ڈپٹی کمشنر ایبٹباد، اسسٹنٹ کمشنر ایبٹباد کو، کہ انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے وسعت میں جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کس وقت ان کے اوپر بھی تلوار لٹک جائے، چونکہ ہمارے ایم پی اے میں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی نا، بے شک۔ وہ تو پھر ان کو ٹرانسفر کرا دیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہاں رکھے، یہ عوام کی حقوق کی پاسبانی کر رہے ہیں اور محکمے کی بھی صحیح اندازے میں چلا رہے ہیں۔ تو ایسے افسر اگر ہمارے علاقے میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس جگہ کام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا سردار صاحب، ایک بڑی اچھی بات ہے، موجودہ ڈپٹی کمشنر شہر کے طول و عرض میں کھلی کچہریاں کر رہے ہیں، عوام کے مسائل سن رہے ہیں اور موقع پہ ہی احکامات بھی جاری کرتے ہیں، اور یہ ایبٹ کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایبٹ کو بڑے اچھے آفیسر میسر آئے ہیں اس ٹرنور میں۔ تو گورنمنٹ کی جو گورننس ہے، شاید کوئی کمی کوتاہی ان سے بھی ہوئی ہوگی، ان سے بھی رہ گئی ہوگی، انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، ہاں یہ تو اللہ کا کوئی فرمان ہے، لیکن ایز اے ہول ان کی۔ اب ہم یہ انتظامیہ سے کہیں گے کہ آپ یہ جو مختلف پولیٹیکل پریشر گروپس ہیں، آپ ان گروپس کے پریشرز میں نہ آئیں۔ یہ تجاوزات، یہ نالے، یہ جتنے بھی یہاں پہ کسیاں ہیں، کٹھے ہیں یا جو ندیاں ہیں، آپ انہیں واگزار کرائیں۔ اس میں چاہے کوئی بھی ہے، آپ کسی سیاسی سفارش کو نہ مانیں۔ اور یہاں پر ناظرین آپ کے بھی نالج میں یہ لاتا چلوں کہ محکمہ ایریگیشن، جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ پہلے ٹی ایم اے تھا، ٹی ایم اے کے اوپر واسا بنا دیا گیا، اب واسا کے اندر جو لوگ ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ شہر کی صفائی ستھرائی کے متعلق، اب دیکھیں نا حکومت نے کے پی کے صاف ستھرا پروجیکٹ کا ایک سلوگن بھی دیا، ایک نعرہ دیا، وہ رکشے دیے، یو سی لیولز پہ انہوں نے لوگ اپائنٹ کیے، چلے پنجاب کی دیکھا دیکھی ہی صحیح، مگر سردار صاحب صفائی کی تو حالت ابتر ہے، نالیاں اٹی پڑی ہیں، یہاں کے نالے بند ہو چکے ہیں، ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے۔ تو کیا حکومت کو یا عوامی نمائندوں کو نہیں چاہیے کہ اس پہ اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائیں؟ مشتاق صاحب نے تقریر بھی کی تھی، مگر بدقسمتی سے کے پی کے گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو منظور بھی کیا، مگر اس کے لیے جو فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کیے اس سے تو ایک نالا بھی نہیں بن سکتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے
آپ نے کہا کہ اسمبلی فلور پہ یہ لوگ اس عوام کے حقوق کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں. میں تو یہ بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہوں. دیکھیں نا کل اسمبلی فلور پہ کیا ہوا, کل کی بات دیکھیں انہوں نے کیا نہیں کیا. سردار صاحب انہوں نے اپنے آپ کو بہتی گنگا میں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں, انہوں نے غوطے لگائے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا نہیں کیا. عوام ان کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے, عوام کے ترجمانی کرنا, عوام کے کاموں کی دفاع کرنا, عوام کے حقوق کی دفاع کرنا, عوام کی عزتوں کی دفاع کرنا. نہ کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے بیوی بچوں کو کل تو ایسا پاک کر دیا, ایسے کر دیا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ تو ان کو اللہ ہی حافظ ہے. اور اس عوام کو چاہیے. سردار صاحب کی بھی رائے لیں گے. سردار صاحب بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے کافی ٹائم سے. سردار صاحب آپ کچھ بات کر رہے قاری تھے. صاحب یہ پنجاب حکومت نے ایک میرا خیال ایروپلین دیا تھا تو بڑی آواز اٹھی اس کے خلاف کہ ذرا پنجاب حکومت عیاشیاں کر رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کل جو بل اپریل میں پاس کیا گیا ہے اس کی کانوں کان خبر ارکان اسمبلی کو بھی نہیں ہوئی کہ اس پہ کوئی ڈسکس کرتے یا وہ چیز لیک ہوتی. ٹھیک ہے جی, کل وہ بل سامنے آیا اور آپ کے سامنے ہے. کیا ارکان اسمبلی جو عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے اصول کے لیے ان کو منتخب کرتی ہے, کیا یہ لوگ صرف اپنے حقوق, اپنے استحقاق, اپنے پرولیج کے لیے یہ مطلب کہ ساری جدوجہد ہے ان کی؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں, میرا سوال یہ آپ سے ہے قاری صاحب کہ گزشتہ 3 سال سے پی ٹی آئی کے قائد عمران خان صاحب سختیاں جھیل رہے ہیں, جیل کی اس میں سلاسل پہلے, تو ان کا وزیر اعلیٰ جو خالصتاً اس لیے آیا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کروں گا, تو یہاں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ اسٹیپ بھی اٹھائیں. یہ تو خالصتاً اپنے حقوق اور اپنے مطلب مفادات کے تحفظ کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سردار صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اگر یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج خان صاحب جیل کے اندر نہ ہوتے. اور پھر جب قائد کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک اس کا پروگرام ہوتا ہے, پارٹی کا منشور ہوتا ہے, تو جماعتیں تو اپنے منشور کے مطابق عمل کرتی ہیں. اور نوجوان نسل نے عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے ساتھ بڑی لمبی جدوجہد کی. مگر جب اقتدار آیا, خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور پھر کے پی کے میں جب پہلی گورنمنٹ بنی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب انقلاب آئے گا, اب وہ پرانی فرسودہ رسمیں ختم کر دی جائیں گی, یہ لوٹ مار کا جو نظام ہے اسے ختم کر دیا جائے گا, ملک کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوگا, دورہ نظام تعلیم ختم ہو جائے گا, صحت کی سہولیات ہر کسی کو میسر آئیں گی, اور عوامی زندگیوں میں بہتری لائیں گے, اور حکومتی مال کی جو لوٹ مار ہے اس کا سدباب کیا جائے گا. مگر جیسے کہ آپ نے فرمایا, سردار صاحب ابھی سردار رمضان صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اسمبلی کے فلور پہ جو ایم پی ایز, ایم این ایز, سپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اپنے لیے مرات لی ہیں, تو ان کو دیکھ کے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا صوبہ 900 ارب روپے کا مقروض ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کے وزراء کے جو شاہانہ للے تللے ہیں, ان کے جو پروٹوکولز ہیں, ان کی جو عیاشیاں ہیں, اور انہوں نے جو اپنے لیے مرات لی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک ایم پی اے کو 4 اسلحے کے وہ لائسنس جو ممنوع ہیں, اور پھر 4 لائسنس ایسے ہیں جو 8 لائسنس انہیں دیے گئے, انہیں استثناء دیا گیا. یہ آرمی چیف کے استثناء کی بات کرتے ہیں, تو کیا کے پی اسمبلی نے وہ استثناء اپنے ممبرز کے لیے, اپنے سپیکرز کے لیے, اپنے ڈپٹی سپیکرز کے لیے نہیں لیا کہ سپیکر کی مرضی کے بغیر کسی ممبر کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکے گا, تمام ادارے پابند ہوں گے اس ممبر کی بات سننے کے, اور پھر وہ ممبر کسی بھی وقت حکومتی اداروں کا اجلاس بلا کے ان سے بات کر سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے. اداروں کو جہاں پر امپاور کیا جاتا ہے وہاں پر منتخب عوامی نمائندوں کو بھی امپاور کرنا چاہیے, مگر لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مراحت کا بل ہے, اب دیکھیں نا, ایک مقروض صوبہ جس کے پاس لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے شاید وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں, 200 ارب روپے کا ہزارہ کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا گیا, آپ دیکھیں نا موجودہ بجٹ میں ان لوگوں کے لیے کتنے پیسے مختص کیے گئے.
اب صحت کے شعبے کو دیکھ لیں، اب تعلیم کے شعبے کو دیکھ لیں، حکومت اسپتالوں کو تو آؤٹ سورس کر رہی ہے، حکومت سکولوں کو تو آؤٹ سورس کر رہی ہے اور اپنی مراحت میں اضافہ کیے جا رہی ہے. تو سردار صاحب میں تو مطمئن نہیں ہوں. بحثیت اگر آپ یہ کہیں کہ ایک سیاسی کارکن کے، کیونکہ ہمارا جس جماعت کے ساتھ آپ نے جس اسمبلی کا ذکر کیا ہے، ہمارا ایک دہائیوں کا تعلق ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں مگر ہم کسی کے حاشیہ سرا نہیں ہیں، نہ ہی کسی کے پیٹ سرونٹ ہیں اور نہ ہی کسی کی خوشامد میں بات کریں گے. ہم عوام کے حقوق کی بات کریں گے. اگر یہ ایم پی ایز ایم این ایز کاش ہم دیکھتے کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے عوام کے لیے یہ حقوق مانگے ہوتے. انہوں نے تو اپنی ذات کو اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. تو کیا وہ 90 دن کے اندر جو کرپشن ختم کرنے والے لوگ تھے، جو اس ملک میں انقلاب لانے کی باتیں کر رہے تھے، تو کیا پارٹی کے چیئرمین کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے اپنے لیے اتنی مراحت کا جو بل پاس کیے ہیں تو کیا یہ صوبے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تو یہ سردار صاحب بہت بڑی زیادتی ہے. سردار صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ گلیات سے آپ کا تعلق ہے اور جی ڈی اے گلیات ڈیولپمنٹ 30 جو کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے، لیکن مقامی آبادیوں کو آپ اس پہ اعتراضات ہیں کہ انہوں نے سول جو دیہات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ صرف گلیات کے نام پر بنی تھی. اس کا نام تھا پہلے امپرومنٹ ٹرسٹ، ہزارہ امپرومنٹ ٹرسٹ. اس کے بعد ہزارہ ہیل ٹریکٹ ہوا. پہلے امپرومنٹ ٹرسٹ تھا، اس کے بعد ہزارہ ہیل ٹریکٹ ہوا. بعد میں یہ میرا خیال ہے آفتاب شیرپاؤ کے دور میں سردار 95 کے عزیز دور صاحب میں، منسٹر تھے شیرپاؤ کے دور میں 95 میں ہوا تھا جی. یہ اس کو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایم ایم اے کی حکومت جی، تھی جی. سردار صاحب. 88 میں بنی تھی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آفتاب شیرپاؤ نے اس کا قیام عمل میں لایا تھا. بعد میں جب اس کا ہیڈ آفس یہاں سے اس کو منتقل کر کے پشاور لے گئے. اس میں بھی آپ کے منتخب عوامی نمائندوں کا وہ اس کو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اقتباس سے شفٹ کرنے میں سردار ادریس کا تھا، وہ وزیر بلیات تھے، وہ لے گئے. جہاں تک تعلق گلیات کا ہے، آپ نے سوال کیا، اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، بھائی یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گلیات اس وقت کنکریٹ بن چکا ہے. پہاڑ جو ہیں وہ کنکریٹ بن چکے ہیں، جنگلات نہیں رہے. ان لوگوں نے وہی گلیات تھا، سرسبز تھا، شاداب تھا، آج وہ تورا بورا کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے. آپ سب لوگوں کے سامنے میں نے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف بہت ساری رٹیں کورٹ میں کی ہیں. ابھی بھی میری 2 رٹیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں، ایک ان پرسن ہے اور ایک بذریعہ وکیل ہے ہائی کورٹ میں. لیکن یہ ایک ایسا بے لگام ادارہ ہے، یہ نہ کورٹ کی مانتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے. وہ کیوں نہیں مانتا؟ ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے، ان کی پشت پناہی کی وجہ سے. جس طرح دیکھیں آپ کا تعلق کی گلیات سے ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں 2-4 سال پہلے ڈسٹریکیشن کے نام پر 20-25 کروڑ روپے دیا گیا تھا. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹھیکے دیے تھے. وہ 20-25 کروڑ روپے جو ہے اس میں سے 1 کروڑ بھی نہیں لگا. ٹھیکیدار کھا گیا. ٹھیکیدار کون تھے؟ وہ من مرضی کے ٹھیکیدار تھے ان کے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک جی ڈی اے میں ایک اے ڈی ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اس کے سسر، اس نے اپنے سسر کو ٹھیکا دیا تھا ڈسٹریکیشن کا. وہ پیسے کھا گیا کیونکہ وہ ملی بھگت ہوتی ہے نا. اس نے ایک اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ادارے کو کہ بھائی یہ فرم میری ہے، یہ میری کمپنی رجسٹرڈ ہے. اب دیکھیں کہ وہ اے ڈی ہے اور وہ فرم اسٹامپ پیپر لکھ کے دیتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور ادھر ہی اے ڈی ہے، ادھر ہی کام کرتا ہے، اپنے سسر کی پشت پناہی کرتا ہے. اس ادارے کا کیا کچھ بنے گا آپ؟ اسی طرح آپ دیکھیں سابقہ جو ڈی جی تھا رضا علی حبیب صاحب، رضا علی حبیب صاحب کے خلاف میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی. میری ریٹ آئی نہیں تھی. میری ریٹ پر قاری صاحب اس کو اپٹباد بینچ نے، آنریبل کورٹ نے
اس کو یہاں سے ڈیسیڈ کیا اور اس میں کلیئر کٹ ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ بھائی آپ کی اپائنٹمنٹ بطور ڈی جی گلیات بلند میں اٹھاتی انلیگل ہے، اس لیے کہ وہ خود گریڈ 18 کا تھا، 20 کی سیٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں وہ گریڈ 18 کا آدمی، اور بھرتیاں اس نے کیا کی ہیں گریڈ 17 میں اور 60 میں۔ یہ دنیا کا کوئی لا مجھے بتائیں نا گلنواز بھائی، آپ نے کہا کہ 18 گریڈ کا آدمی گریڈ 17 میں اور گریڈ 16 میں بھرتی کر سکتے، کوئی کر سکتا ہے خود گریڈ 18 کا؟ حالانکہ یہ پوسٹیں پبلک سروس کمیشن کی ہیں، اور ان لوگوں کو بھرتی کیا جو پروجیکٹ کے ملازم تھے۔ وہ پروجیکٹ صرف 3 سال کا تھا، کوئی لمبا پروجیکٹ بھی نہیں تھا کہ 20 سال کا یا 25 کا، 3 سال کا پروجیکٹ تھا۔ 3 سال کا پروجیکٹ وہ بھی فلاپ ہوا، وہ پروجیکٹ ہی فلاپ ہوا، اس کے اوپر نیب نے ریکوری ڈالی، اس سے میرا خیال ہے 1,26,00,000 سم تنگ کچھ روپے ریکور بھی ہوئے، کافی ریکوری ڈالی۔ اس کے باوجود اس رضا علی حبیب صاحب نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا انلیگل طور پہ، اور میں نے یہ چیف سیکرٹری کو بھی لکھا، اور میں نے پچھلے دنوں اپنا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کی انکوائری تھی آن لائن، میں نے اس کو بھی کال کی، اس کو بھی میں نے بتایا۔ سردار صاحب یہ جو عوامی نمائندے ہیں، آپ نے ان سے بھی کبھی رابطہ کیا اس سلسلے میں؟ یہ جو کرپشن ہو رہی ہے جی ڈی اے میں اور گلیات کے قدرتی حسن کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ جو عوامی نمائندے عوام کی ووٹیں لے کے آئے ہیں، تو کیا کبھی ان کے نالج میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ سب کو پتا ہے میرے بھائی، کس کو نہیں پتا؟ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کس کو نہیں پتا؟ سردار صاحب نے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، گلیات کے حوالے سے ایک بات کی ہے، تو یہی فنڈ بیوٹیفیکیشن کے لیے ایبٹ شہر کے لیے بھی منظور ہوا تھا، تو وہ سوائے ہم نے تو اس دکانوں کے تھڑوں شٹروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو جو بجلی کا نظام ہے، جو سیوریج کا نظام ہے، وہ بیوٹیفیکیشن کہاں پہ ایبٹ شہر میں کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ سردار صاحب آپ نے بڑے اچھی جانب نشاندہی کی۔ ایبٹ آباد کے اندر یہ سردار صاحب نے کروڑوں کی بات کی، یہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا فنڈ ہے، اور یہ فنڈ جو قرض کا فنڈ ہے، یہ ایبٹ آباد شہر کے لوگوں نے جو بیوٹیفیکیشنز کے دیکھیں نا، شہر کی بنی ہوئی سڑکیں اکھاڑ کے دوبارہ ڈالی گئی، آپ کے سامنے ہوا نا۔ قاری صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نے کہا وہ بیچ میں گلنواز بھائی نے بات کی، جی ڈی اے نے وہ کام کیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گلیات میں ایک ہوٹل بنا 5 سٹار کے نام سے، جی 5 سٹار ہوٹل، ایلٹن اس کو کہتے ہیں جی، اس کی جو الاٹمنٹ کی گئی ہے، جو لیز دی گئی ہے، اس میں ان کے بورڈ نے اپروو کیا کہ ان کو یہ جگہ 99 سال کے لیے دو، لیکن 33 سال، 33 اور 33 موجودہ 33 سال کے پیسے لو، پھر جب 33 سال پورے ہو تو وہ ایکسٹینڈیبل لیز ہے۔ وہ لیز اس نے اس وقت کے ڈی جی رضا علی حبیب صاحب نے 33 سال کے پیسے لے کر ایگریمنٹ جو کر دیا وہ 99 سال کا کر دیا۔ پیسے ڈی سی ریٹ کے مطابق لیے، مارکیٹ ریٹ کے مطابق نہیں لیے، 85 کروڑ روپے لے کر ایگریمنٹ 99 سال کا کر دیا۔ ادارے کو نقصان ہو گیا 2 ارب روپے اس وقت کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں نا، کرپشن تو اس کو کہتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جی جہاں کرپشن ہو مجھے بتاؤ، تو میں گھر میں آ کے بتاؤں؟ اگر تیرے گھر میں تو کہتا ہے تو میں آ کے تمہیں گھر میں بتاؤں بنوں میں؟ ہر جگہ میں کہتا ہوں کرپشن اتنی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اگر میں جنگ لڑ رہا ہوں یا میں کیس کر رہا ہوں تو ادارے کی کر رہا ہوں نا، میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 ارب روپے کا صرف ایک ہوٹل کا ہوا ہے۔ اور پھر گلیات کی دیکھیں، گلیات میں عمارتیں، سردار صاحب گلیات میں تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو اونے پونے داموں اپنے حواریوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، سنیں اور اگر اس کی ڈیٹیل نکالیں تو بڑے بڑے معززین کے نام آتے ہیں نا، انہی کے فرنٹ مینز ہیں، بالکل ان کے فرنٹ مینز ہیں جن کے نام پہ یہ سارے الاٹمنٹس ہوئے ہیں، بالکل اور محکمہ خاموش تماشائی ہے۔ دیکھیں بلڈنگیں 11 منزلہ 10 منزلہ بلڈنگیں، اور ان کے بائی لاز میں جو ہے وہ 3 منزل روڈ سے نیچے اور 2 کے 3 روڈ کے اوپر ہے، اس سے اوپر ان کے بائی لاز میں نہیں ہے۔ بائی لاز کو تو سردار صاحب وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ ایبٹ آباد کے اندر دیکھیں نا۔ اب بھی میں کل کی بات آپ کو بتاؤں، جی میں نے ایک ریٹ کی ہے، سرینا ہائٹ کے نام سے ایک ہوٹل بن رہا ہے، جی جی جی، ان کے اپنے، میں نے ڈی جی کو اپلیکیشن دی تھی،
डीजी ने अपने डायरेक्टर को और उसने अपने अकाउंटमेंट ऑफिसर को मार की, उसने रिपोर्ट की कि भाई इसकी जो है ये इनलीगल है, एक स्टोरी, और बाकी नीचे वाली जो स्टोरियाँ भी वो गलत हैं, लेकिन एक तो नक्शे के बगैर है। वो नकलें लेकर मैंने हाई कोर्ट में रेड की, जो मेरी समात में है, जी जी ज़ेर समात है। उन्होंने कमेंट्स मांगे। कल मैं जीडीए के दफ्तर में गया हूँ, डायरेक्टर साहब से मिला हूँ, तो मैंने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, जी जी मैंने कहा सर ये इसकी कमेंट्स आप अगर दें तो मैं केस लगवाऊँ, ये मेरा ज़ाती नहीं है, मैं दायरे का जंग लड़ रहा हूँ। डायरेक्टर मुझे क्या कहता है, डायरेक्टर BCA, जी वो मुझे कहता है कि भाई मैं नेशनल हाईवे से जी उससे कमेंट्स मांगता हूँ। मैंने उससे कहा नेशनल हाईवे का तल्लक क्या है, नक्शे आप पास करते हैं, मामलात आप करते हैं, अलाट लीज आप देते हैं, नेशनल हाईवे का तो रोड का काम है, मामलात हैं रोडों के वो करे। लेकिन उसने कहा कि जी ऐसा है तो ये है तो वो है। अब उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही, नक्शे खुद में पास करते हैं, और मुझे उसने इस तरह बात सर इस तरह इनके देखे ना, जब तक ये महकमे के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो इन चीज़ों की मंजूरी देते हैं, काबिल एहतसाब तो वो ऑफिसर्स होने चाहिए। बिल्कुल। और आप नज़ला क्या नीचे वाले लोगों पे गिरा देती है। आपने देखा होगा हरनोई के अंदर तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस थी बाकायदा उन लोगों ने NOC ली हुई थी, उनकी गवर्नमेंट के अप्रूवल से वो बिल्डिंग्स बनी। फिर क्या होता है कि ये कब्जे भी खुद करवाते हैं, रास्ते भी खुद दिखाते हैं, और बाद में अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो यहाँ पर सरदार साहब इंशाल्लाह गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी पे हम इंशाल्लाह आपके साथ तफसीली इस पे मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको दोबारा हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और बड़े नाज़रीन आपको बड़े सबूतों के साथ ये बताएंगे कि गलियात के अंदर क्या लूट मार मची हुई है, और एबटाबाद के अंदर। सरदार साहब आपने ब्यूटिफिकेशंस की बात की, तो एबटाबाद के अंदर वो तारे आप देखें ना, बाज़ार में आप गुजरें तो आपको बेहंगम तारों के वो झुरमट नज़र आएंगे। शहर के अंदर गंदगी की ये पोजीशन है कि रोड किनारे जगहों जगहों पे गंदगी वहाँ से उठा के रोड के किनारे पे फेंक दी जाती है। हमने आज से कुछ अरसा पहले मानसून का ये स्पेल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमने अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश की थी कि नालों की सफाइयाँ यकीनी बनाएं। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर हमें सरदार साहब कुछ अशिया के मुताल्लिक हमारे स्टूडियोज़ में हमसे रब्ता किया गया कि जी आप जहाँ दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं तो उस पर लोगों ने कहा कि आप LPG पे भी बात करें, पेट्रोलियम पे भी बात करें, और डिस्ट्रिक्ट फूड एंड प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो प्राइस लिस्ट है इस पर भी बात करें। तो हम बात तो करते रहते हैं सरदार साहब इस पर। कारी साहब मैं एक बात बताऊँ आपको, और सरदार साहब आप भी कोई बात कर रहे थे कि मैं वही LPG के हवाले से बात कर रहा था जी, कि जी। 260 रुपए के करीब है LPG की जो सरकारी रेट है, नहीं सरदार साहब, शहर में जो है 400 से 500 पर केजी के हिसाब से सरदार साहब बिक्री। मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त हो, जी जी मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैंने जब ये हमारे पास ये शिकायत आई और मैंने इस चीज़ को खुद जाके चेक किया, अब जो गवर्नमेंट का रेट है, जो ओगरा ने रेट दिया हुआ है वो 241 रुपये का रेट है। ठीक है। सरदार साहब 241 रुपये पर केजी वाली गैस एबटाबाद शहर के गिरदोरवा में, एबटाबाद शहर में, मंडिया में, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने, मैं खुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। और मैं इंतज़ामिया के उन आला अफसरान को इस चीज़ पे चैलेंज करता हूँ कि मुझे कहीं किसी एक स्पॉट से 241 तो दूर की बात है, 250 रुपये किलो में भी आप कहीं से ख़रीद के मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगा। यहाँ पर फिर जब हमने ये बात सुनी, जो यहाँ पर गली मोहल्लों में ये जो जगह जगह ये सिलेंडर्स फिलिंग की दुकानें बनी हुई हैं, क्या इन्होंने कभी SOPs को फॉलो किया है? क्या इनकी मंजूरी किसी ने दी है? अब सरदार साहब मंगल के रोज़, ये पिछले मंगल की बात है, नारान के एक होटल में गैस सिलेंडर फटा जिससे 3 सियाह जाँ बाक हो गए। और उसी रोज़ इस्लामाबाद के G8 मरकज़ में एक होटल में सिलेंडर फटा जिससे कम से कम 10 से 12 अफराद ज़ख्मी हुए और कुछ की हालत नाजुक है। उससे कबल 10 जून को कराची में और 12 जून को रावलपिंडी में, 21 जून को भावल नगर में सिलेंडर धमाकों के नतीजे में मजमूई तौर पर
19 अफराद ज़ख्मी हुए। अब पहली बात यह है कि नाकस गैर मयारी सिलेंडर्स और फिर आबादियों के अंदर, अब लाहौर में देखा आपने कितना बड़ा वाक़या हुआ, आतिशज़दगी हुई, और यहाँ पर भी आप देखें गली के किनारे जिसकी मर्ज़ी आए जहाँ आए वो 4 सिलेंडर रख के वो सिलेंडर फिल कर रहा होता है। तो फिर पहली बात यह है कि हमने उन दुकानदारों से जो रिटेलर्स हैं उनसे भी हमने रेट लिए, किसी ने 450 कहा, किसी ने 400 कहा, किसी ने 500 का भी दे रहे हैं। अब एसी साहब ने रस्मन कार्रवाइयाँ की, चंद जगहों पे उन्होंने कार्रवाइयाँ की, मगर जहाँ पर उन्होंने कार्रवाइयाँ की वो लोग उस कार्रवाई के बाद भी उसी रेट पे फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दुकानदारों का ये कहना है कि जी ये हमें सिर्फ महीने का 1 बाउज़र देते हैं, जबकि हमारी डिमांड 10 से 20 बाउज़र की होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब तो जंग भी नहीं है, LPG की आज़ादाना ट्रेड्स भी हो रही है, तो कम अज़ कम हुकूमत ओगरा अपने कवानीन पे अमल करे, और जो लोग ये सिलेंडर्स बेचते हैं उन एजेंसियों की रजिस्ट्रेशन भी चेक करें, क्या गवर्नमेंट की दी हुई SOPs के मुताबिक वो लोग सिलेंडर बेच रहे हैं। अगर नहीं बेच रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि उन्हें कैफर किरदार तक भी पहुँचाया जाए। और दूसरी बात सरदार साहब, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम आपको जहाँ खराज तहसीन पेश करते हैं वहीं आपको ये भी चैलेंज करते हैं कि सरदार आप आएँ, डिप्टी कमिश्नर साहब आप बाज़ार आएँ, आप मुझे जो प्राइस लिस्ट आपने दी है उस पर कोई चीज़ परचेज़ करके बता दें, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, या शाय खुर्दनोश की कोई भी आइटम हो। अब देखिए किराना स्टोर पे आप चले जाएं, आपको प्राइस लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप चिकन शॉप पे चले जाएं, आपको ज़िंदा मुर्गी के बजाय गोश्त फराम किया जाएगा, और किसी को क्या पता कि वो गोश्त हलाल है या हराम है। हमने पीछे एक प्रोग्राम किया था सरदार साहब, हम इस पर भी बड़ा डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। जो मुर्दा मुर्गियाँ थीं, उन मुर्दा मुर्गियों को ज़बह करके उनका गोश्त शादी हालों को सप्लाई किया जाता रहा है। क्या हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर जो बच्चों के पापड़, निमको और चॉकलेट्स और टॉफ़ियों के नाम पे जो जहर बेचा जा रहा है, या यहाँ पे खुला जो ऑयल बेचा जा रहा है, क्या आपने कभी इन हलाल फूड अथॉरिटी वालों ने, या केमिकल मिला दूध जो फ़रोख्त हो रहा है, क्या इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया? जबकि आपके पास लैब्स मौजूद हैं, आपके पास अमले मौजूद है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर के अंदर जो अदारे हैं वो तो अपनी अफादियत खो चुके हैं। अब गली मोहल्लों में जत्थे बन चुके हैं, कोई किस नाम से अपना फोरम बना रहा है, कोई किस नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो सरदार साहब मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करूँगा। सरदार साहब रमज़ान साहब से पहले पूछ लेता हूँ, फिर इस पर आपकी भी। सरदार साहब मुख्तसर मुझे ये बताएं, इस शहर में आपने देखा मुख्तलिफ़ तंजीमों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और वो दावा ये कर रहे हैं हम ये गवर्नेंस अच्छी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शहर में अमन के लिए हम बात करेंगे, फाशी के ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो क्या अदारे मौजूद नहीं हैं कि ये फौरन बन रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बताऊं कि जहाँ पर गवर्नमेंट होती है ना, इंतज़ामिया होती है, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इंतज़ामिया ये काम है शहर में अमन, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा करना, अमन पैदा करना। डिप्टी कमिश्नर DPO जी ये इनकी जिम्मेदारी में आता है। इनकी होते हुए मैं कहता हूँ कि बाकी जो बात है ला माला, वो तो मैं उसे अच्छा नहीं समझूंगा। और मैं ये डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरा ये मुतालबा है कि आप ज़रा इन चीज़ों पर भी गहरी नज़र रखें। और जिस तरह आपने कहा, आपने तो बहुत लंबा चौड़ा वो सजेशन दी चिकन के बारे से, दूसरे के बारे से। मैंने पहले आपको बताया कि महकमे के ऊपर महकमा बनाए जा रहे हैं, वो महकमे काम नहीं करते, लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये क्यों महकमे बना रहे हैं, हमारा शहर क्यों तबाह हो रहा है। ये एबटाबाद किसी दौर में ये बहुत अमन का गवारा हुआ करता था, लोग मिसाल देते थे। आज आप देखें ना, कहाँ से कोई बाकिया ले जाते हैं, उसको जाके कत्ल करते हैं, किसी जगह से कोई बचा हुआ होता है, किसी जगह से कोई और मर्डर होता है, किसी जगह कहाँ होता है। ये चीज़ें क्यों पैदा होती हैं? कारी साहब, हमारा एबटाबाद शहर को मैं तो कहता हूँ किसी की नज़र लग गई है, ला माला।
اچھا نظر بھی لگی ہے، اور دوسرا عوامی نمائندوں کی عدم توجہ اور ضلعی انتظامیہ کی چشم پوشی کی وجہ سے دیکھیں نا، پورے پنجاب میں آپ بڑے بڑے شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگ چکے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹس آ رہے ہیں، اور یہ صوبے کا سب سے، پشاور کے بعد سب سے بڑا شہر ہے، اور دارالخلافہ ہے، ایجوکیشن سٹی ہے، یہاں پر ہیلتھ فیسلٹی، مگر کہیں پہ آپ کو سیف سٹی نہ کوئی ٹریفک سگنل نظر آئے گا، نہ ہی ایبٹ آباد کے اندر کوئی سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں بھی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے، اور ایبٹ آباد کو صرف سزوکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، انتظامیہ کرایوں پہ تو عمل کروا نہیں سکی۔ سنیں جی، انتظامیہ کو کہاں ہے؟ انتظامیہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہاں ہے انتظامیہ، مجھے یہ بتائیں نا۔ جو فیصلہ خود انتظامیہ کرتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی، تو انتظامیہ کو ہم کیا کہیں؟ اب رہ گیا مسئلہ ہمارے لوگوں کا، پارٹیوں کا، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم پاکستان کی عوام اور اس کے پی کے کی عوام اور ہزارے کی عوام سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ان لوگوں کو الیکٹ کر کے ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر، آیا کس آدمی نے آپ کی حقوق کی بات کی ہے؟ یہ جا کے صرف اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے، جس طرح کل انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کر کے اپنا سب کچھ کیا۔ ہمارا تو مشن ہے، میرا جو مشن ہے، میرے قائد کا جو مشن تھا، میرا تعلق تحریک صوبہ ہزارہ سے ہے، میں تحریک صوبہ ہزارہ کا صوبے کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میرا قائد جو تھا آپ کے سامنے تھا، اس کی ساری زندگی آپ کے سامنے گزری، سب لوگوں کے سامنے۔ سردار حیدر زمان وہ درویش آدمی تھا۔ آج ہم اس چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کہیں گے کہ ہزارہ کے اندر وہ درویش صفت انسان جس نے ہزارہ کاز کے لیے، واقعی سردار صاحب آپ کی بات کی میں تائید کروں گا کہ سردار حیدر زمان جیسا مہمان نواز انسان اور انسانیت سے پیار کرنے والا انسان اور ہزارے کے نام پہ کٹ مرنے والا انسان شاید میں نے نہیں دیکھا۔ ملک آصف صاحب اللہ جنت میں جگہ دے، وہ اور بابا حیدر زمان یہ ہزارے کے بہت بڑے عظیم سپوت تھے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سردار صاحب یہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سردار صاحب میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، اس اسٹوڈیو کی وجہ سے، کہ آئیں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہم آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا ذاتی تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم اداروں میں اگر کر رہے ہیں، دوسری جگہ کر رہے ہیں، ہزارے کے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سردار صاحب یہاں سردار گلوار صاحب آپ ایک سوال میرا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایبٹ آباد کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، کسی ٹائم میں ہم دیکھا کرتے تھے سیاسی جماعتیں شہر کی سٹیک ہولڈرز ہوتی تھیں، وہ عوامی مسائل پہ بات کرتی تھیں، ان کے سیاسی کارکن جو ہوتے تھے وہ لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، مگر آج کل کہیں سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، دیگر درجنوں جماعتیں ہیں، مگر کیا ان جماعتوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سردار گلوار صاحب؟ آپ نے جس طرح پہلے سوال کیا تھا غیر سیاسی تنظیموں کے حوالے سے، تو جب حکومتی ریٹ ختم ہوتی ہے، انتظامیہ کی ریٹ ختم ہوتی ہے، تو وہیں سیاسی پارٹیوں کی ریٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ صرف پاور پالیٹکس کرتے ہیں، ان کا عوام میں کوئی روٹس نہیں ہے، تاکہ عوام کی اگر ان کو حمایت حاصل تو وہ عوام کے حقوق کے لیے سامنے آئیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی عہدیداریوں پہ اپنا تکیہ کیا ہوا ہے۔ باقی یہی وجہ ہے کہ نئے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ پروان چڑھ رہے ہیں، انہوں نے شہر کی باغ دوڑ تقریباً اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کا نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، نہ کسی حکومتی ادارے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شہر کے سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر سردار صاحب یہ بھی بات ہے، بہت ساری شکایات ایسی بھی آتی ہیں یہ لوگ بلیک میلرز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ساری بات ہے، جب آپ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، جب آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر وردہ قتل کیس، اس وقت کتنے بڑے بڑے یہاں احتجاج ہوئے، سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے لوگ سامنے آئے، انہوں نے بولا یہ ہم انصاف لے کے رہیں گے، لیکن نہ تو ڈاکٹر وردہ کو انصاف ملا ہے۔ اچھا ڈاکٹر وردہ کی بات سے یاد ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹیبل پہ جو انکوائری جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی، اس کے بارے میں ابھی تک وزیر اعلیٰ سے کوئی جواب نہیں۔ قاری صاحب میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ ایک ڈاکٹر وردہ کو کہتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے 2010 میں ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے، جی جی، 40 کے قریب آباد ہوئے، 200 کے قریب زخمی ہوئے،
ان کی FIR تک نہیں ہوئی. सरदार साहब वो इंसाफ कहाँ है? वो तो हुकूमत ने की है, वो तो सुने जी हुकूमत ने की है, लेकिन यही इंतजामिया था ना, केस वर्सेस स्टेट था ना, ठीक है वर्सेस स्टेट था ना. यहाँ जो क्रिमिनल्स ने criminal जो करते हैं, बदखोरों ने उनके जो खिलाफ कत्ल वही किया मैं कह है, रहा हूँ ना, वो शहर की एक उन बेटी लोगों की कत्ल आज हुई तक है, FIR नहीं मुसिया हुई. कत्ल हुई है, और वज़ीर आला उस रिपोर्ट को वो उसके नीचे अपनी कुर्सी के नीचे रख के बैठे हुए हैं. यहाँ तो उसने ये कहा था, मैं तो सुहेल आफरीदी को मेरा छोटे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है सुहेल से, हमारे साथ वो ISF में बड़ा अर्सा काम करता रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है कि डॉक्टर वर्दा की रिपोर्ट पे इतनी बेहिस्सी, पूरा शहर सरापा एहतजाज हुआ, शहर के लोग सड़कों पे आए, डॉक्टर कम्युनिटी ने एहतजाज किया, वकला ने एहतजाज किया, मगर वज़ीर आला साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप उस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाएँ, उसकी मंजूरी दें. और नाजरीन हमारा मैं आपसे माजरत हूँ कि वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन मैं नाजरीन आपसे ये कहूँगा मैं कि हज़ारा के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि कहीं केस भी अगर रजिस्टर्ड हो भी जाए किसी का, तो फिर जो तफ्तीश होती है, जो FIR होती है, जो उसके तफ्तीशी ऑफिसर्स होते हैं, वो इतनी नेग्लिजेंस करते हैं, उनके पास ऐसा कोई ठोस शवाहिद नहीं होता कि ऐसी कोई तफ्तीश का वो सिरे से कोई तयन नहीं करते कि जहाँ पर मुजरमों को मुजरम बना के अदालत से करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए. तो हमें कानून साजी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. कवानीन बने हुए हैं, मगर उनके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा, ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ. तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान कारी राशिद महमूद को इजाज़त दीजिएगा. इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे और सरदार साहब से तफसीली एक बातचीत नशिस्त दोबारा रखेंगे, जिसमें हम JDA के ऊपर और गलियात के ऊपर और सूबा हज़ारे के ऊपर तफसीली बात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.